وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا کہ اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی دیتے ہو، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے علاقوں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ تم حملہ کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ تم انہیں ان کے شہروں سے نکالنا ہی حرام ہے. تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو شخص تم میں سے یہ عمل کرے اس کی سزا ذلت کے سوا کیا ہے دنیاوی زندگی میں، اور روز قیامت وہ لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. ان آیات میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. عہد کیا تھا؟ کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو مارنا نہیں. اس سے ہوگا کہ اگر تم ایک دوسرے کو مارو گے تو تمہاری جو اجتماعی قوت ہے نا، کافروں پر غیروں پر جو تمہارا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، تمہارا ایک خوف ہے ان کے دلوں پر، وہ اتر جائے گا. تو خانہ جنگی سے منع کیا گیا، قتل و غارت گری سے منع کیا گیا ہے. اللہ نے دین کے ذریعے سب کو جوڑا ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی انڈیا کا، کوئی پاکستان کا، کوئی افغانستان کا، کوئی بنگال کا، مختلف علاقوں سے بیٹھے، لیکن ہم سب ایک ہیں. کس بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے یہودیوں، بنی اسرائیل، تمہیں دین کی بنیاد پر ایک کر دیا ہے، تو اب قتل و غارت گری نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. دوسرا عہد یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرنا، ان کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ چلے جائے. تیسرا عہد یہ تھا کہ اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار ہوتے دیکھو نا، تمہاری قوم کا کوئی بندہ، کوئی یہودی کسی کے قید میں آ جائے تو اس کو چھڑوا لو، اس کو اس کی قید میں رہنے نہ دو، فدیہ دو اور اسے چھڑا کے لے آؤ. اچھا، لا تسفکون دماءکم، اپنے لوگوں کے خون نہ بہاؤ. اس سے مراد یہ بھی ہے اپنا یا اپنے لوگوں کا خون نہ بہاؤ. علماء فرماتے ہیں ایک مراد یہ ہے کہ دنیاوی کسی تکلیف، آزمائش، امتحان یا مصیبت کی وجہ سے خودکشی نہ کرنا، خود کا خون نہ بہاؤ. اسی طرح روحانی ترقی مجھے مل جائے گی، چلو خود کو مار دو. یا وہ ایک نیوز پاکستان میں شاید آپ لوگوں نے دیکھی سنی ہو کہ وہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، گھر والوں کو مار دیا. کہا کس بیس پہ؟ کہا میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو مار دو تو تمہیں روحانی ترقی ملے گی، تو میں نے مار دیا. لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہ بہاؤ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو ایسا خون بہانا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ کہ اپنے ہم قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا، یعنی آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا. اپنی قوم کو نہ مارو. اپنی قوم کو مارو گے تو اصل میں تم اپنے آپ کو مار رہے ہو. ہماری عزت ہم سب کی اکٹھی ہے نا، ہم مسلمان بحیثیت قوم. اگر میں ایک مسلمان بھائی کو مار رہا ہوں تو حقیقت میں اسلام کا نقصان کر رہا ہوں،
میں کون ہوں؟ میں بھی مسلمان ہوں، تو حقیقت میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ جو اب اسی پس منظر میں مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں نا، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مشتعل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر پہ مسلمان قوم کی اس وقت حالت آپ دیکھیں نا، یہ جب ووٹ کے دن آتے ہیں، الیکشن کے دن ہوتے ہیں، تو دنیاوی سیٹ کی خاطر، وہ بھی کسی اور کو جتانے کے لیے، ایک مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کا خون کر لیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہ بہاؤ، اپنوں کو قتل نہ کرو۔ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں۔ رشتہ داروں میں دیکھیں، تعلقات تھوڑے سے خراب ہو، وہ ایک خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ داماد گیا سسرال، ساس کو، سسر کو، بیوی کو، سالوں کو، سب کو مار دیا۔ 7 بندے ایک ہی لائن میں پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ تعلقات خراب ہو گئے تو بس کسی کی جان لے لو۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اگر مسلمان ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن تو کہتا ہے ایک انسان کی جان ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اور نیوز سب دیکھتے رہتے ہیں، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، صرف سیٹ کی خاطر، حکومت کی خاطر کہ ہمیں ہمارا اقتدار ملے گا تو بس آپ نہ حافظ دیکھو، نہ عالم دیکھو، نہ سید زادہ دیکھو، نہ متقی پارسا لوگوں کو دیکھو، نہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ فرشتے اپنا پر پھیلا دیتے ہیں، دین کے طالب علم۔ کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ تمہیں دنیا میں تو استثناء مل گئی ہے نا، آخرت میں استثناء، آخرت میں سب کی پکڑ ہونی ہے۔ جس نے ظلم کیا ان کا حساب ضرور ہونا ہے۔ دنیا میں آپ اچھا وکیل کر کے، جج کو خرید کے، عدالتیں خرید کے، گواہ خرید کے آپ فیصلہ اپنے حق میں کروا لو گے، جھوٹ بول کر آپ ظلم کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لو گے، سفارش سے، رشوت سے، دھونس سے، طاقت سے، سب کر سکتے ہو، کیونکہ عدالت بھی آپ کی ہے، طاقت بھی آپ کی ہے، فوج بھی آپ کی ہے، ادارے بھی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک ایسی عدالت لگنی ہے جو سچی عدالت ہے، جہاں پر نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ رشوت دی جا سکتی ہے، جہاں کرامن کاتبین نے جو لکھا ہے نا، جو آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوا ہے، بلکہ یہ سب چھوڑے، آپ کے بدن کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اور خود اللہ اس دن عدل کرنے والا ہوگا۔ تو کوئی بچ سکتا ہے؟ دنیا میں ظلم کر کے بچ گئے، لیکن آخرت میں نہیں بچو گے۔ بلکہ ہمارا تو ایمان ہے، جس نے ظلم کیا ہے، فرعون کو اللہ نے اسی دنیا میں سب کے سامنے غرق کیا ہے، نمرود کو اللہ نے مچھر سے مروایا ہے، بڑے بڑے جابروں کو اللہ تعالیٰ نے لگام ڈالی ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں الامان الحفیظ، ایک موبائل فون کے لیے لوگ ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو ایک انسان ہے نا، دنیا کے لیے ایک انسان ہے، لیکن اس کی فیملی کے لیے وہ ایک انسان ایک دنیا ہے۔ تم نے اس فیملی کی پوری دنیا اجاڑ دی ہے۔ ہماری نظر میں ایک آدمی ہے، لیکن اس کی فیملی کے لیے وہ ایک آدمی ان کی دنیا تھی۔ کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا خاوند تھا، کسی کا باپ تھا۔ ایک موبائل کے لیے ایک آدمی کی جان لے لیتے ہیں۔ کون جواب؟ لا تسفکون دماءکم، قرآن کہتا ہے خون نہ بہاؤ۔ یہاں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہاں نہ حکومت ہے، نہ نظام ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ آپ نے لوگوں نے بھی دیکھا ہی ہوگا، وہ بچہ تھا غالباً گٹر میں گر گیا تھا، اس کے خون کا حساب کون دے گا؟ لا تسفکون دماءکم، جو ذمہ دار ہے انہوں نے جواب، حضرت عمر تو فرماتے ہیں اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو جواب عمر دے گا۔ تو یہاں کون جواب دے گا؟ لا تسفکون دماءکم، خون نہ بہاؤ، یہ خون بہانا ہے۔
اچھا، ایک معنی لا تسفکون دماءکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے، تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، اس کے بدلے میں قصاص میں تم بھی مارے جاؤ گے، یعنی کسی کا قتل کرنا خود کو موت کے منہ میں ڈالنے کا، کسی کو مارا تو بدلے میں تم بھی مارے جاؤ گے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی کو نہ مارو تاکہ تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جنگجو اور مفسد قوموں کا ساتھ نہ دینا ورنہ تم مارے جاؤ گے، ایسی قوموں کا ساتھ نہ دو جو فساد والے ہو، ان کی دوستی، ان کے حلیف، ان کے پارٹنر نہ بنو، کیونکہ جب وہ فتنہ فساد کریں گے تو آٹومیٹیکلی تم بھی انوالو ہو جاؤ گے۔ آج دنیا کی سیاست پہ ذرا نظر ڈالے نا، زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا، بہرحال اندازہ آپ لوگوں کو ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان خبیثوں کی وجہ سے ہم پاکستانی قوم برباد ہو گئے، ہمارے اپنے کتنے لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں کے حساب سے ہم مارے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پارٹنر جو چنا وہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنائے ہوئے گھروں سے بے دخل کر کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے تھے، انہی کے گھروں پر قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نکال کے کہا یہ نہ کرو، منع کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اپنی قوم یا اپنے رشتہ دار یا اپنے پڑوسیوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ اتنا فساد کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اور وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ پڑوس چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا جی پڑوسی بڑے ظالم ہیں، ہمارے گاڑی جب باہر کھڑی ہوتی تو ٹائر سے ہوا نکال دیتے، ہماری گاڑی کے لیے پارکنگ نہیں چھوڑتے، ہماری گاڑی کے لیے گاڑیوں کا مسئلہ کچھ لوگوں سے سنا تھا اس طرح کا۔ تو پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے نا، تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ پڑوسی اب ہمارے ساتھ جائیداد میں، یعنی جو وراثت ہے اس میں ان کا حصہ آ رہا ہے، یعنی اس جائیداد میں، اس وراثت میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوں گے، ان کا بھی حصہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو اہمیت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی، اس سے پڑوسی کی جا کے پوچھو۔ اگر پڑوسی کہے نا کہ یہ اچھا پڑوسی ہے تو کہو سمجھو وہ جنتی ہے، اور اگر پڑوسی کہہ دینا کہ نہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، فتنہ فساد ہے، تو پھر سمجھو یہ جہنمی ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے معلوم یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ فتنہ فساد پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فتنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی کوئی گفتگو، کوئی عمل، کوئی کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے پڑوس میں رہنے والا شخص ہمیں فتنہ پرور کہے، اور ہر آدمی اپنی زبان پر، اپنے عمل پر، اپنے گریبان میں ایک دفعہ ضرور جھانکے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے میرے گھر کے اندر، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، شہر و ملک میں کوئی فتنہ فساد تو نہیں پھیل رہا۔ جو سیاسی لوگ، مذہبی لوگ جو لسانی بنیادوں پر قوم کو تفریق میں ڈالیں، جو فتنہ ڈالے، فساد کریں اور لوگوں کو لڑائے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، وہ لوگ قومی اور شرعی مجرم ہیں۔ جو زبان کی بنیاد پر قوموں کو لڑائے صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جو قوم کو آپس میں لڑائے سیاست کی بنیاد پر، لوگ مرے، لوگ برباد ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، میری سیاست چمکے، میری صدارت، وزارت، امارت، میری طاقت، قوت، قدرت، اقتدار یہ قائم رہے، چاہے لوگ آپس میں مرتے رہے۔ یہ ایسا آدمی شرعی مجرم ہے، ایسا آدمی قومی مجرم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہوں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہاں سے ایک مراد یہ بھی لیتے علماء کہ تم ایسے بد اعمالیاں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں محلہ چھوڑنا پڑے، جس کی وجہ سے تمہیں نکالا جائے، جس کی وجہ سے حکومت، صاحب اقتدار حضرات وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہیں بے دخل کر دے،
پچھلے دنوں یہاں کی بھی ایک نیوز تھی کہ یہ 2 آدمی پاکستان ڈپورٹ کرنے لگے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کے کسی بہت برے عمل کی وجہ سے. تو لا تخرجون انفسکم من دیارکم، گھروں سے بے دخل نہ، کیوں؟ عمل کی وجہ سے. کام ایسا ہو ہم اپنا ملک چھوڑ کے یہاں یو کے آئے ہیں اور یہاں آ کے آپ ڈرگ ڈیلنگز میں، آپ جو دوسرے حرام کام ہیں اس میں انوالو ہو جائیں، تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو تمہیں پناہ دی تھی، پاسپورٹ دیا تھا، تم نے کون سے کھاتے یہاں شروع کر دیا ہمارے ملک میں، تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں اس ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تخرجون انفسکم من دیارکم. ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 85، اس کی بھی میں نے پوری تلاوت کی آپ کے سامنے. اچھا، یہاں اس آیت کا پس منظر کیا؟ مدینہ منورہ کے آس پاس اڑوس پڑوس میں یہودیوں کے 2 قبائل تھے. مدینہ منورہ کے آس پاس قریب 2 قبائل تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ. ندیر بھی کہتے ہیں اور نذیر بھی کہتے ہیں. یہ 2 قبیلے جو تھے یہودیوں کے، یہ مدینہ شریف کے سراؤنڈنگز میں تھے، اور 2 قبیلے مدینہ منورہ کے اندر تھے مشرکین کے، جنہیں اوس و خزرج کہا جاتا ہے. یہ 2 قبیلے مشرکین کے، یہ کسی شریعت کو ماننے والے نہیں تھے، نہ یہ کسی حلال اور حرام کی کوئی ان کے ہاں پابندی، کوئی چیز نہیں. یہ 2 قبیلے اوس و خزرج جو مشرک تھے، جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، یہ 2 قبیلے ان کی آپس میں ٹسل تھی، لڑائی تھی، اور 100 سال سے یہ جنگ ان کی چلی آ رہی تھی. اچھا، ان 2 قبیلوں نے، یہودی وہ جو 2 قبیلے باہر تھے مدینہ سے، جو سراؤنڈنگ میں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. وہ تم پر حملہ ہم پر حملہ، ہم پر حملہ تم پر حملہ. تو اوس جو تھے یہ بنی قریظہ کے ساتھ تھے، اور خزرج جو تھے یہ بنی نذیر کے ساتھ تھے. ان کی آپس میں دوستی تھی. اب اوس و خزرج آپس میں لڑتے تھے، تو یہ جو باہر کے 2 یہودی قبیلے تھے یہ بھی انوالو ہو جاتے، چونکہ دوست پر حملہ ہے تو اب ہم نے ساتھ دینا ہے. اچھا، اب اس معاہدے کی وجہ سے جو یہودی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کی جائیدادیں قبضہ کرتے تھے، جلا وطن کیا کرتے تھے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب بنی نذیر کا آدمی اگر خزرج والے اسے پکڑ لیتے تھے، ان کے ہاں قیدی ہوتے تھے، یا بنی نذیر کے لوگ اوس کے ہاں قیدی بن جاتے تھے، تو یہ جو خود جا کر ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے نا یہودی، اپنے دوست کے پاس جا کے کہتے تھے وہ یہودی قبیلے کا جو بندہ تمہارے پاس ہے نا قیدی، یہ مال لے لو، اس کو چھوڑ دو. اس کو چھڑا لیتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو مشرک قبیلہ ہے اس نے یہودی دوسرے قبیلے کا جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی، وہ آدمی دوست کے ہاں قیدی بن گیا. یہ دوستوں کے پاس جا کے کہتے یہ مال لو، اس کو چھوڑ دو. وہ آگے سے کہتے سمجھ تمہاری نہیں آتی ہے، تمہارے ہاتھ چڑھے تو تم قتل کر دو، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لو، اور جب وہ قیدی ہو گئے ہیں تو تم اپنا مال دے کے اس کو چھڑا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا کوئی یہودی قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑاؤ. وہ آگے سے سر پکڑ کے کہتے اس کو تو مان رہے ہو، یہ جو اوپر بھی تو کہا ہے نا کہ قتل بھی نہیں کرو، باقی جائیدادیں قبضے نہ کرو، تم قیدی چھڑا رہے ہو، باقی قتل کرنا یہ کیوں؟ کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دوستی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے نا، اور مشرکین کے ساتھ ہمارا دوستی کا معاملہ ہے، معاہدہ ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہم اس وعدے کو نبھا رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ارے کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. ہم نے تو اسے منع کیا تھا قتل نہیں کرنا، تم قتل کر رہے ہو. ہم نے کہا جلا وطن نہیں کر رہا، تم جلا وطن کر رہے ہو. ہم نے کہا کہ چھڑا لینا یہودی کو، تم چھڑا رہے ہو. تو کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو. یہ بدبختی، یہ کتوں والی خصلت ہے. یہ خصلت، کتے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ٹانگ اٹھا لیتا کہ کئی پیشاب کے قطرے جسم پہ نہ لگے،
اور منہ گند میں جا کے مار رہا ہوتا ہے، مردار کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ کون سی خصلت ہے، یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا تقوی ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ ایک طرف تمہارا رویہ اپنے دین کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کچھ اور ہے، اور دوسری طرف کچھ اور ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو شخص تم میں سے یہ عمل کرے اس کی سزا ذلت کے سوا کیا ہے دنیاوی زندگی میں، اور روز قیامت وہ لوگ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دنیا میں ہی ان کے لیے ذلت ہے۔ اب سن 3 ہجری میں انہی یہودیوں کا جو قبیلہ ہے بنی قریظہ، مسلمانوں نے ان کو مار دیا تھا، ایک ہی دن میں 700 یہودی مارے گئے تھے۔ اسی طرح جو دوسرا قبیلہ تھا بنی نذیر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال کر خیبر کی طرف بھیج دیا تھا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ اور جو مدینے کے اندر مشرکین تھے، اوس و خزرج، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر انصار مدینہ بنا دیا۔ یہ اوس و خزرج یہ کون تھے؟ یہ پہلے مشرک تھے، جیسے کفار مکہ تھے نا، یہ کوئی اہل کتاب نہیں تھے، یہ مشرک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر یہ انصار مدینہ بنے، جن کی فضیلت قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہی انصار تھے جنہوں نے دین پھیلایا، یہی انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کے لیے قربانیاں دی، اپنی جائیدادیں پیش کی ہیں، جانی قربانیاں دی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا ان یہودیوں نے کیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے ہیں، ان پر حملہ آور ہوئے، ان کی جائیدادیں قبض کی ہیں، جیسا انہوں نے کیا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ جو یہود نے اپنایا عمل، جو اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے، ان کے لیے یہاں کیا حکم ہے؟ جو غیر مسلموں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اور انہیں ان کے علاقوں سے بے دخل کریں گے، ایسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت تباہ کی، صرف دنیا کی خاطر، دنیاوی عہدوں کی خاطر، مال منصب کی خاطر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ہے جو ہلکا عذاب نہیں ہے، ایسا عذاب ہے جس میں تخفیف نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک جملہ جو یہاں ہے، یہ میں تفسیر سامنے دکھا رہا ہوں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، یہ ایک لائن میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کیا؟ ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا کفر ہے، اور کافر سے کبھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر برہان القرآن صفحہ نمبر 257، پہلی جلد ہے۔ جنہوں نے کفار کی، پھر پڑھتا ہوں، ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفار کی مدد کرنا کفر ہے۔ ذرا فلسطین پر نظر ڈالیں نا ایک دفعہ، فلسطین کے ساتھ مسلمان قوم بیٹھے تھے نا، مسلمانوں نے مل کے ان کے ساتھ کیا نا، جو کہتے تھے جی مٹھائیاں کھاؤ، ان کا تو راضی نامہ ہو گیا، راضی نامے کے بعد کتنے ہزار بندے مارے انہوں نے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا، اس آیت اس تفسیر کی روح سے، اس لائن سے جو میں نے پڑھی ہے، وہ کیا ہو گئے؟ اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دور حاضر میں مسلمان حکمرانوں کی نظروں کے سامنے مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگلا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد کس کی ہے، اگلا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہسپتال ہے، یہ اسکول ہے، یہ ہاسٹل ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا مٹانا یہ عزم لیا ہے، اور ہم مسلمان حکمران صرف اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے شتر مرغ کی طرح، یا وہ کبوتر کی مثال دیتے ہیں کہ سر ہم نے مٹی کے اندر ڈالا ہے کہ بس اب کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، سب ٹھیک ہو رہا ہے، صرف اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے۔
اپنی کرسیاں بچانے کے لیے یہود و نصارہ کے ہاتھوں جو بک چکے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اس آیت میں ایسے ہی بے ضمیر ملت فروش حکمرانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ متنبہ کر رہا ہے کہ دنیا کی سیٹ کے لیے تم، دنیا کی حکومت کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، تم اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہو۔ اور صرف سیاستدان ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں وہ جو بے ضمیر قسم کے ملا ہے نا، دین فروش ملا، جنہوں نے ساری زندگی دین کے ذریعے کمایا، دین کے نام پر کھایا، دین کے نام پر لوگوں سے ہاتھ چموائے، جنہوں نے ساری زندگی جبہ کبہ دستار پہن کر دین کا نام کیش کیا، اور جب دین کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ درباری اور سرکاری ملا اکبر کے سامنے، بادشاہ اکبر کے سامنے اسی کے گیت گانے لگ گئے۔ یہ درباری اور سرکاری ملا بجائے بادشاہ کو آئینہ دکھانے کے کہ تیری یہ حیثیت ہے، بجائے دین، بجائے حق بولنے کے کہ تیری یہ تیرے کارنامے ہیں، بجائے اس کو اس کی اصلی جگہ بتانے کے اس کی بیعت کی باتیں کرنے لگ جائے، یہ درباری سرکاری ملا، یہ سارے بے شرم بے ضمیر اسی آیت کے زمرے میں انہیں بھی کہا جا رہا ہے دنیا کی خاطر تم لوگوں نے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل، آپ نے کہہ دیا ہے، حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن یہ سب کی بات نہیں ہے۔ وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں میں کچھ مولویوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، ورنہ ایک صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ، وہ حقیقت میں جو دین پڑھانے والا تھا، جو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا تھا، جسے زمانہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان ملاؤں سے کہا تھا نا، یہ جتنے ملا جو بادشاہ اکبر کے دربار میں بک گئے تھے، انہوں نے کہا مجدد الفسانی کی طرف آپ نہیں بکے، انہوں نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین میرا پارا نہ نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑوں پہ نہیں ہم بکنے والے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، قادیانیوں نے بیگ بھر بھر کے بھیجے تھے نا کہ آپ یہ جو دین کی بات کرتے ہیں یہ نہ کریں۔ بابا خادم حسین رضوی بھی تو اس زمانے کا ہی ہے نا، ہمارے سامنے ان کی مثال ہے، ٹانگیں نہیں تھی اس بندے کی، لیکن یقین کرے سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ دین کے لیے وہ بندہ کھڑا ہوا۔ یہ بکنے والے لوگوں میں سے نہیں، خریدا ہی نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا، بکتے رہے محلات میں ملا و پیر۔ آپ نے دیکھا ان کا جنازہ پھر جنازہ بول رہا تھا نا، ان کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ جو دین سے وفا کرے، ہو نہیں سکتا کہ دین اس کا قرضہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے، ہو نہیں سکتا۔ تو جو یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 86، دنیا کی خاطر جنہوں نے آخرت کا سودا کر لیا وہ برباد ہے۔ اس کو دنیا میں تو شاید کوئی سلوٹ مارے، دنیا میں تو شاید اس کو کوئی مال و متاع مل جائے، کوئی عہدہ منصب مل جائے، لیکن آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔